السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ رضیہ سلطانہ مسلم تاریخ کی پہلی اور آخری خاتون حکمران تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت کم مواقع ایسے آئے ہیں جب کسی خاتون نے حکمرانی کی ہو۔ جب بھی مسلمانوں کی تاریخ میں خواتین نے حکمرانی کا تاج اپنے سر پر سجایا تب اچھا ہوا۔ رضیہ سلطانہ کو اسلامی تاریخ کی پہلی سیکولر اور لبرل حکمران بھی مانا جاتا ہے۔ رضیہ سلطانہ کی حکمرانی 3 سال 6 ماہ اور 6 دن رہی۔ قطب الدین ایبک نے 1206 میں ہندوستان میں خاندان غلامہ کی بنیاد رکھی تھی۔ غلامہ یا مملوک بنیادی طور پر ترکی کے غلام تھے، اسی لیے اس ڈائنسٹی کو ترکش ڈائنسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ خاندان غلامہ ہندوستان میں 1206 سے 1290 تک رہی ہے۔ اس ڈائنسٹی کا دارالحکومت دلی تھا، اسی وجہ سے اسے سلطنت دلی بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں نے رضیہ سلطانہ کو لبرل اور سیکولر حکمران کا خطاب دیا ہے۔ ہندوستان میں اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون نے حکمرانی نہیں کی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت میں خاتون کی حکمرانی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے دور میں سیکولر خیالات کو اپنایا۔ جمہوریت میں خاتون حکمران آ جاتی ہے، لیکن بادشاہت کے نظام میں کسی خاتون کا حکمران بن جانا اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ ایک شاندار اور باصلاحیت حکمران بننے کے لیے جتنی خصوصیات ہونی چاہیے وہ سب کچھ رضیہ سلطانہ میں تھی۔ رضیہ سلطانہ 1236 سے لے کر 1240 تک ہندوستان کی حکمران رہی۔ 1240 میں رضیہ سلطانہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ 10 نومبر 1236 کو ان کے سر پر بادشاہت کا تاج سجایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے دور حکومت میں رضیہ سلطانہ نے پردہ سسٹم کو ختم کر دیا تھا، اس لیے کٹر ملا اس کے خلاف ہو گئے تھے اور رضیہ سلطانہ کا یہی فیصلہ ان کی موت کا سبب بھی بنا۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے دور میں صنفی مساوات کرنے کی کوشش کی تھی۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئیں۔ قطب الدین ایبک ان کے نانا تھے۔ قطب الدین ایبک کی ایک بیٹی تھی جس کا نام قطب بیگم تھا۔ قطب بیگم کی شادی ترک غلام التمش سے ہوئی تھی۔ رضیہ سلطانہ ترک غلام التمش کی بیٹی تھی۔ التمش ایک قابل فوجی کمانڈر تھا، اس لیے قطب الدین ایبک نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دی۔ رضیہ سلطانہ کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام ناصر الدین محمود تھا، جبکہ کچھ سوتیلے بہن بھائی بھی تھے۔ 1229 میں ناصر الدین محمود کو ایک سازش کے ذریعے قتل کرا دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ کے 2 سوتیلے بھائی تھے، جس میں ایک کا نام رکن الدین فیروز اور دوسرے کا نام معزز الدین بہرام تھا۔ التمش کے بعد کچھ عرصے کے لیے رکن الدین حکمراں رہا اور جب رضیہ سلطانہ کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد بہرام کو حکمران بنا دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ پردہ نہیں کرتی تھیں، بے خوف آزاد خیال اور ناڈر خاتون تھیں۔ شروع میں ہی ان کی تربیت عام مسلمان خواتین سے ہٹ کر کی گئی تھی۔ رضیہ سلطانہ التمش کی پسندیدہ تھیں اور وہ بہت ذہین اور بہادر خاتون تھی۔ رضیہ سلطانہ کو تلوار بازی آتی تھی، اس کے علاوہ بہترین گھڑ سواری بھی کر لیتی تھیں۔ وہ تمام صلاحیتیں جو ایک مرد حکمران میں ہونی چاہیے وہ ساری خصوصیات رضیہ سلطانہ میں بھی تھیں۔ رضیہ سلطانہ ابھی 5 سال کی تھیں جب قطب الدین ایبک انتقال کر گئے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ التمش نے کچھ عرصے کے لیے حکمرانی چھوڑ دی اور اپنی جگہ رضیہ سلطانہ کو حکمران بنا دیا۔ 1229 میں جب رضیہ سلطانہ کے بھائی ناصر الدین انتقال کر گئے تو ان کی جگہ رضیہ سلطانہ کے سوتیلے بھائی رکن الدین فیروز کو دلی سلطنت کا حکمران بنا دیا گیا۔ رکن الدین ایک نااہل حکمران ثابت ہوا۔ اس وقت تک 1236 میں التمش بھی انتقال کر گئے۔ رکن الدین عیاش تھا اور ہر وقت بدمست رہتا تھا۔ اس نااہلی کی وجہ سے رکن الدین اور ان کی بیوی شاہ ترکان کو قتل کر دیا گیا۔ رکن الدین اور ان کی بیوی شاہ ترکان نے صرف 6 ماہ حکمرانی کی۔ اس کے بعد 1236 میں رضیہ سلطانہ کے سر پر حکمرانی کا تاج سجا۔ اس وقت بہت سارے اعلیٰ حکام اور ملا طبقے نے کہا کہ کسی خاتون کی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے، لیکن طبقہ اشرافیہ رضیہ سلطانہ کو ہی حکمران دیکھنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ دلی سلطنت کی سلطان بن گئیں۔
جب انہیں رضیہ سلطانہ کہا گیا تو اس نے کہا وہ سلطانہ نہیں سلطان ہے، کسی قسم کی بے انصافی کو وہ نہیں مانتی، اسی لیے وہ اپنے آپ کو رضیہ سلطان کہتی تھیں، لیکن تاریخ دانوں نے انہیں رضیہ سلطانہ ہی لکھا ہے۔ رضیہ سلطانہ آرٹ و کلچر کی دلدادہ تھیں۔ آرٹ، ثقافت اور خواتین کی آزادی کے حوالے سے رضیہ سلطانہ نے انقلابی اقدامات اٹھائے۔ بہت تعلیم یافتہ تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ تعلیمی درس گاہیں بنوائیں۔ رضیہ سلطانہ کے دور میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری اور سائنس کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اپنے دور میں رضیہ سلطانہ نے غیر مسلموں پر ٹیکس ختم کر دیا۔ اپنے دور میں ہر روز رضیہ سلطانہ ایک کھلا دربار سجاتی تھیں اور عوام کے مسائل خود سنتی تھیں۔ یہ جو سب کام وہ کر رہی تھی، اسی وجہ سے ان کے دشمن بھی بہت تھے۔ اب ایک ایسی حکمران جنہیں عوام پسند کرتی تھی، سوال یہ ہے کہ ان کا دور حکومت بہت کم کیوں رہا؟ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ خاتون تھیں، اسی وجہ سے مسلمان اشرافیہ اور ملا ان کے خلاف تھے اور یہ ملا طبقے کو پسند بھی نہیں کرتی تھیں۔ رضیہ سلطانہ کی ایڈمنسٹریشن میں ترکش چیف تھے جو انہیں پسند نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے کیسے وہ ایک خاتون کو اپنا حکمران مانے۔ رضیہ سلطانہ بہت سخت مزاج حکمران تھیں، جو بھی ان کے خلاف ہوتا وہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آتی اور کسی قسم کی نرمی اختیار نہ کرتی، جس کی وجہ سے ان کی مخالفین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس دور میں بھٹنڈرا کا گورنر اختیار الدین التونیہ تھا۔ یہ رضیہ سلطانہ کا بچپن کا دوست تھا اور رضیہ سلطانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن رضیہ سلطانہ کو اس دور میں ایک غلام ترک جمیل الدین یعقوب سے محبت ہو گئی اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ التونیہ رضیہ کے خلاف ہو گیا کہ کیسے وہ ایک غلام سے محبت کر سکتی ہیں۔ اب رضیہ کے سوتیلے بھائی بہرام اور التونیہ نے رضیہ سلطانہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ رضیہ سلطانہ اور یعقوب نے منصوبہ بنایا کہ اگر وہ التونیہ کو شکست دے دیں تو بغاوتیں کچلی جا سکتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد التونیہ اور رضیہ سلطانہ کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی۔ التونیہ نے یعقوب کو قتل کرا دیا اور رضیہ سلطانہ کو بھٹنڈرا کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ التونیہ نے بعد میں رضیہ سلطانہ سے طاقت کے زور پر بغیر اس کی مرضی سے شادی کر لی اور شادی کے فوراً بعد ہی رضیہ سلطانہ کو قتل کر دیا گیا۔ اکتوبر 1240 میں رضیہ سلطانہ کو قتل کیا گیا تھا۔ رضیہ سلطانہ کا دور حکومت بہت کم رہا، لیکن مورخین کی یہ متفقہ رائے ہے وہ ایک بہترین اور قابل ایڈمنسٹریٹر تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رضیہ سلطانہ لمبے عرصے تک ہندوستان پر حکمراں رہتی تو آج ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔